عورتوں کے فریب میں سے یا چال بازیوں میں سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی چال بازی یا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے اعراض کرو۔ واستغفری لذنبک، اور تم اے خاتون اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے وہاں پر ایک نئی آزمائش آ گئی اور اس پر تفصیلاً ہماری بات مکمل ہوئی۔ اب اللہ کا ڈراوا دینے اور اپنے محسن کے احسان کا احساس دلانے کے باوجود جب دیکھا کہ جان نہیں چھوٹ رہی تو دروازے کی طرف لپکے، اور اسی اثناء میں اس خاتون نے ان کو پکڑنے کے لیے جب قمیض پکڑی تو وہ پچھلی طرف سے پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اس کا شوہر موجود تھا، اور اس نے شوہر کو دیکھتے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر سارا الزام دھر دیا کہ اس بندے کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یا تو اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے یا سخت ترین کوئی عذاب دینا چاہیے۔ اب چونکہ تہمت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا دفاع کیا، کہنے لگے کہ اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے اور میرا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جن الفاظ میں وہ اپنا دفاع کر سکتے ہوں گے یقیناً انہوں نے کیا ہوگا۔ قرآن نے بس اتنی سی بات بیان کر کے اس منظر کو واضح کیا ہے، اور جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ ایک مختصر بات کر کے باقی سارا منظرنامہ سمجھا دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ بات گھر کے اندر موجود لوگوں کے درمیان کھل گئی کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے اور ایک واویلا مچا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا ہے اور جواباً وہ اس سے انکاری ہیں، تو فیصلہ کیسے ہو کہ کون سچ کہہ رہا ہے؟ ایک طرف عزیز مصر کی بیوی ہے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو بچپن سے اس گھر میں اب جوان ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات کوئی مخفی اور پوشیدہ تو نہیں۔ تو لوگ جو ہے ان کے سابقہ جو ایک ریکارڈ ہے اور ان کا اخلاق اور کردار کے حوالے سے اپنے دل کے اندر ایک احترام پاتے ہیں، اس لیے فوری طور پر لگنے والے الزام کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ انبیاء کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی ہی قابل رشک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی آئی تو مشرکین مکہ نے جب آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن، مجنون کہنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی زبانی قرآن میں کہلایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم آج مجھے یہ باتیں کیسے کہتے ہو جبکہ میں عمر کا ایک طویل حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ جس بندے کو تم صادق امین کہتے تھے، جس سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، جس کے متعلق جس دن میں نے تمہیں دعوت دی تھی تم سے یہی پوچھا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر اگر میں کہوں آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے لگا ہے تو تم کیا کہو گے؟ یک زبان تم نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ کا کبھی تجربہ کیا ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کا یقین کریں۔ تو اچانک سے وہ بندہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے، اور نعوذ باللہ جھوٹ بھی ایسا کہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا، لوگوں کے معاملات میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھے گا۔ تو یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی، کہ ان کا کوئی ایک دن کا معاملہ تو نہیں تھا، چھوٹی عمر میں اس گھر میں آئے تھے، جوان بالغ ہو چکے ہیں، اللہ نے وہاں پر ان کی تربیت کا ایک جو ماحول بنا کہ وہ اس گھر کے اندر دنیا کے اسرار و رموز اور سیاست کے معاملات اور مملکت کے معاملات اس سے متعلقہ ہونے والی جو مجلسیں ہیں ان کو بھی بغور دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک شخصیت بنتی ہے، تو اس شخصیت کا ایک وزن ہوتا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان کی شخصیت کا اللہ رب العزت کے سامنے ایک وزن ہوتا۔ بعض لوگ ہیں دنیا کے سامنے بڑے معیار انہوں نے قائم کیے ہوئے لیکن دلوں کے اندر کوئی ان کا وزن نہیں، اور کتنے لوگ ہیں دنیاوی معیارات پر پورے نہیں اترتے لیکن اللہ نے ان کو ایک ہیبت دی ہے، ایک شخصیت اور کردار دیا ہے، دلوں کے اندر ان کا ایک وزن موجود ہے، اور اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کتنا۔ یہ جب انسان کی تنہائی میں اللہ کے ہاں تعلق استوار ہو جائے، اس کی تنہائیاں پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو اللہ اس کو ایک ویٹیج عطا فرماتے ہیں۔
اور اس بندے کی ایک ہیبت جو ہے وہ لوگوں کو، پھر لوگ اس کے متعلق بہت کچھ بھی کہتے رہے، دل یقین نہیں کرتے کہ یہ بندہ یہ کر سکتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا، زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن دیکھنے والا ہر بندہ کہتا ہے یار یہ بالکل ہی نا کیریکٹر لیس آدمی. حالانکہ اگر آپ بہت سارے کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں کے متعلق عمومی طور پر یہ کہا جاتا، عمومی طور پر، ایک ہے پروپیگنڈا، اس کو چھوڑ دیں، پروپیگنڈے سے ہٹ کر لوگوں کی ایک رائے ہے اس بندے کے متعلق کہ یہ بندہ کرپٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا یہ کرپٹ ہے، تو شاید کنکریٹ قسم کا ایویڈنس کسی کے پاس نہ ہو، لیکن ایک عمومی تاثر اس کی بہت ساری چھپی ہوئی بیماریوں کا لوگوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طرح کسی بندے کی آپ خلوتوں کو نہیں جانتے لیکن آپ کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ، آپ کسی سے پوچھیں اس کی اچھائی کا کیا معیار تمہارے پاس ہے، کوئی کنکریٹ ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہو، لیکن اس کی شخصیت کا ایک تاثر، ایک خیر کا پہلو غالب ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہو. اس لیے اب یہ معاملہ بن گیا کہ بھئی دونوں کی کس میں سے کس کی بات میں، ایک طرف عزیز مصر کی ہیبت ہے اور ایک طرف یوسف علیہ السلام کی بڑے ہونے تک کے کردار کی، اور اللہ نے جو دلوں کے اندر ایک ہیبت پیدا کی ہے وہ. اب بات ہوئی وشہد شاہد من اہلیہ، پھر اس عورت کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی ایک گواہی دینے والے نے گواہی پیش کی کہ بھئی اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے قرائن کے ذریعے. قرائن کیا ہوتا ہے؟ شہادت کے اندر جہاں جو ہے نا ایسے گواہ موجود نہ ہوں جو عینی شاہد ہوں، یعنی جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اس بات کو ہوتے، اپنے کانوں سے اس بات کو سنتے ہوئے دیکھا اور سنا ہو، ایسی گواہی موجود نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر قرائن کو دیکھا جاتا ہے، حالات اور واقعات سے اس واقعے کی اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ واقعتاً جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ویسا ہے بھی یا نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹے تو گواہی دے رہے، 10 لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن قرائن اس بات کو ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول. اسی طرح اب یہاں پر وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن فیصلہ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا جی قمیض دیکھو، قرینہ دیکھو کہ پتہ یہ چلا ہے کہ قمیض پھٹی ہوئی تھی، تو آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے، تو بات واضح ہو جائے گی. اگر مرد آگے بڑھ رہا تھا اور خاتون بچاؤ کر رہی تھی تو ظاہر بات ہے اس کا چہرہ خاتون کی طرف ہوگا، اور کھینچا تانی میں اگر کچھ پھٹا ہوگا تو سامنے سے پھٹا ہوگا. اور اگر مرد اعراض کر رہا تھا اور خاتون مصر تھی تو وہ بھاگ رہا ہوگا اور خاتون پیچھے سے اس پر حملہ آور ہوگی، اور وہاں سے کھینچا تانی میں کچھ پھٹا ہوگا. تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو خاتون سچی ہے اور مرد جھوٹا ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ گواہی دینے والا کون تھا، کیونکہ 2 قسم کی جو اقوال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ چھوٹے بچے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے ان میں سے چوتھا بچہ یہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دی تھی اور کہا کہ قمیض دیکھو. لیکن اس روایت کے اوپر سند پر بڑا کلام، بعض محدثین کے نزدیک اس کی سند حسن درجے کی ہے اور دیگر کے نزدیک یہ ضعیف ہے، اور علامہ البانی نے اور دیگر علامہ ابن قیم نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اور اس کی سند پر بڑا کلام کیا. اچھا، اسی طرح اس بات سے بھی جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ یہ گواہی دیتا تو پھر تو کسی اور قرینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک خود معجزہ تھا نا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم کی گود میں بول پڑے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، تو مزید کسی گواہی کی اب ضرورت نہیں تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ تو بولتا نہیں، تو معجزہ ہے. اب اگر وہ چھوٹا بچہ یہ گواہی دے رہا ہوتا تو مزید کسی قرینے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ گواہی کافی ہو جاتی کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے یہ معجزہ ظاہر کر دیا. اس سے تقویت ملتی ہے اس قول کو جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، جو تفسیر طبری میں ہے، کہ یہ بندہ ایک بڑا بندہ تھا جس کی داڑھی بھی تھی، یعنی بڑی عمر کا بندہ تھا، جس نے یہ کہا کہ بھائی قرائن سے دیکھو اور قمیض دیکھنی پڑے گی، شواہد دیکھنے پڑیں گے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے. جب دیکھے تو فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. اب کہا فکذبت وهو من الصادقین، کہ اب قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی تھی. قال انه من کیدکن، اب عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو تمہاری کوئی چال بازی ہے.
ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہاری چال بازیاں بہت بڑی۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہہ دیا ان کیدکن عظیم، تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہیں، تو اس کا مطلب ہے عورتیں بڑی مکر و فریب والی ہوتی ہیں اور ان کی چال بازیاں بہت ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور اس میں اتنے مبالغے ملائے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کیدکن عظیم، یہ سیاق سے بالکل واضح ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ عزیز مصر گفتگو کر کہ اس نے کیا کہا، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری چال بازی ہے اور تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے وہ اپنے گھروں کی عورتوں کو اور ارد گرد ماحول کی عورتوں کو جانتے تھے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست لڑاتی ہیں اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو مینوپولیٹ کر رکھا ہے۔ اس مینوپولیشن کی ایک واضح نشانی یہ نظر آتی ہے کہ وضاحت کے ساتھ ان کی غلطی ہونے کے باوجود آئندہ کچھ دنوں کے اندر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاشرے کے لوگ بھی کردار کے حوالے سے مرد کٹ پتلی تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی، جہاں مرد کردار کے کھوکھلے ہوں وہاں عورتوں کے فریب چلتے اور وہاں کے معاشرے کھوکھلے ہو جاتے، اور جہاں مرد ایمان والے ہوں اور ان کے کردار مضبوط ہوں تو ان کی عورتیں بھی پھر کردار والی اور مضبوط ہوتی۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو یہ نہیں ہوتا اکا دکا کوئی یعنی استثناء ہو سکتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، یہ کہ علیحدہ استثناء ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے معاشرے کے اندر ہی ایسا ہو جائے۔ معاشرے میں اکثریت کے طور پر یہ قانون ہے کہ پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا پسند کریں گی۔ اور یہ بالکل واضح ہے، آپ دیکھیں گے کوئی بالکل ماڈ سکواڈ ننگ دھڑنگ قسم کی خاتون کسی نیک دیندار اور نیک صورت بندے سے تو ویسے ہی شادی کرنا پسند نہیں کرے کہ وہ اس پہ پابندی لگائے گا۔ تو یہ بڑا واضح۔ تو ایسے معاشرے جہاں پر مرد کھوکھلے کردار کے ہوں، ان کا کردار نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، وہاں خواتین بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس نے کہا ان کیدکن عظیم۔ تو اس کو اللہ رب العزت کے قول کے طور پر لینا درست نہیں۔ اب جب یہ بات ہو گئی ان کیدکن عظیم، تو اب ثابت کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اتنا بڑی بات، اتنی جو ہے نا یعنی کردار کی کمزوری، بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ گئی، ساتھ میں کیا کہنے لگا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف ذرا اس معاملے سے نا تھوڑا پردہ شردہ ڈال دو، اعراض شراض کر دو، خیر ہے والی بات ہو جاتا۔ بڑے گھرانوں میں یہ کچھ چلتا رہتا، جیسے ہمارے یہاں اپر سوسائٹی میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، خیر ہے، قابل برداشت ہوتے۔ وہاں بغیر شادی کے حمل ہو جانا، حرام بچوں کی پیدائش ہو جانا، یہ نارمل ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نارمل ہوتا ہے۔ وہاں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہونا اور لڑکے کا ایک لڑکی کی گرل فرینڈ ہونا، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ، حرام ریلیشن شپ، یہ سب قابل برداشت ہوتا ہے کہ یہ شخصی آزادی کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ خاتون کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اس کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ سارے کا سارا انسانی فطرت کے تقاضوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب بد کرداری اس لیول کو پہنچ جائے، وہاں غیرت اور حمیت وہ دفن ہو جاتی، اور پھر وہاں ان معاشروں کے اندر پتہ کیا خبریں لگتی ہیں، غیرت کے نام پر دیکھو کسی نے فلاں کو قتل کر دیا، کتنا غلط کام کیا۔ غیرت کے نام پر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے غیرت سے عاری ہونا چاہیے، ہر بندے کو غیرت سے عاری ہونا چاہیے، اور جو بندہ غیرت دکھائے اس کو قابل اعتراض بنا دو کہ تم بڑے جیلس ہو، تم تنگ نظر ہو، تمہاری فکر جو ہے نا وہ سوچ گندی ہے۔ ایک خاتون آزادی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، اٹھ رہی ہے، جا رہی ہے، دن کو جا رہی ہے، رات کو جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس کے ساتھ ڈیٹوں پہ جا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تم اس کے بارے میں اچھا ہی سوچو۔ وہ غلط نہیں کر سکتی، کیوں کہ بس وہ جو ہے نا اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ اس کے جو گھر والا ہے یا اس کے جو بھائی ہے، جو اس کا شوہر ہے، جو اس کا بیٹا ہے، ان کی غیرت سو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو دیوس کہا، اور آپ نے فرمایا
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے، جن کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور جن کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دیوس ہے۔ پوچھا گیا یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے لیے بے حیائی کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کی غیرت نہیں جاگتی کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ اب کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ غیرت ساری کی ساری گھر والوں کے لیے جاگ رہی۔ غیرت وہ دکھا سکتا ہے جو خود اس معاملے میں غیرت مند ہو، جو دوسروں کی گھر والیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاتا ہو، جس کی بدنیتی جو ہے وہ دوسروں کے گھروں تک نہ پہنچتی ہو، جو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنا جانتا ہو اور اپنوں کی کروانا جانتا ہو، وہی غیرت مند ہو سکتا۔ یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بغیرتی قبول ہی اس وقت کی جاتی ہے، دیوسیت آتی ہی اس وقت ہے جب بندہ اپنے لیے یہ رستہ چنتا ہے تو مجبوری مارے اس کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کی اجازت دینی پڑتی ہے کہ وہ منہ کو آ کے کہتی ہے تم یہ کرتے ہو تو مجھے کیوں روکتے ہو۔ بالکل اس طرح جس طرح بہت ساری خواتین اب ببانگے دھول سگریٹ پیتی ہیں۔ کیوں پیتی ہے؟ وہ کہتی ہیں جی ہم شادی سے پہلے نہیں پیتی تھی، ہمارا شوہر پیتا ہے، جب یہ پیتا ہے تو پھر ہمیں بدبو آتی تھی، ہم نے بھی پینا شروع کر دیا۔ میرے سامنے ایسے کیسز، اور وہ کہتی ہیں جی یہ ہمیں کیسے روک سکتا ہے جبکہ یہ خود پیتا ہے۔ تو جب گھر والا خود یہ کرتا ہے تو وہ غیرت کیسے دکھا سکتا ہے؟ پھر وہ کھوکھلے کردار کے ساتھ اس ساری بغیرتی کو، اس بے حیائی کو قبول کرتا۔ تو یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کا نا توبہ استغفار کر لو۔ یعنی یہ ایک بڑا آسان سا حل ہے ہمارے ہاں کہ جی چلو توبہ استغفار۔ تو جن لوگوں نے توبہ استغفار کے کانسیپٹ کو اپنے لیے ایک غلط جامہ پہنایا ہے نا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، بچے سے غلطی ہوگی، بچی سے غلطی ہوگی، کوئی نہیں، ہوتا رہتا، جوانی میں سب یہ کرتے ہیں، فلانے ٹائم یہ کر لیتے ہیں، کہ وہ انسان بیک ہی جاتا ہے، فلاں ہی ہو جاتا ہے، چلو جی توبہ استغفار کرو، چلو جی توبہ استغفار کرو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کسی انسان کا بھانڈا پہلی مرتبہ میں نہیں پھوڑتے، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے پردے رکھتے ہیں اور پھر اس کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ توبہ استغفار کر لے۔ اگر کوئی غلطی سے کسی وقت بہک گیا، کوئی غلطی کر بیٹھا اور وہ وقت پر توبہ استغفار کر لے تو اللہ اس کا پردہ قائم رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ عادی مجرم بن جائے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ چوری کا کیس آیا اور حضرت عمر نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو کہنے لگا جی عمر مجھے معاف کر دیں، پہلی مرتبہ ایسا ہوا، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے اس کو کہا جھوٹ مت بول، اللہ پہلی مرتبہ کسی کا پردہ چاک نہیں کرتا۔ تحقیق کروائی تو پتہ چلا یہ عادی مجرم، اور بعض روایات میں ہے کہ شاید 17 کے 19 مرتبہ وہ چوری کر چکا تھا پہلے۔ تو اللہ رب العزت یقینی طور پر پہلی مرتبہ کسی کا پردہ نہیں چاک کرتا۔ عزیز مصر کی بیوی کا یہ پردہ جو چاک ہوا ہے، ظاہر بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پہلی مرتبہ نہیں۔ اور کیوں نہیں تھا پہلی مرتبہ؟ اگلی آیات بتائیں گی۔ جب اس کی ارد گرد کی سہیلیاں بھی اس جیسی تھیں اور وہ کیا بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں اور آپس میں ان کے کیا پلان ہوتے تھے، اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا مشغلہ تھا کہ وہ شکار کے لیے دیکھتی رہتی تھی اور جہاں ان کو اپنے مطلب کا کوئی نظر آتا تھا وہ اس کو شکار کرتی تھی، اور اگر کوئی ان کے قابو نہیں آتا تھا تو وہ ایک چال چل کے اس کو نشان عبرت بناتی تھی تاکہ آئندہ آنے والا جو ہے وہ ان کی اشاروں پر ناچتا رہے۔ تو ساتھ کہا واستغفری لذنبی کہ جو اپنے گناہ شنا پہ نا معافی شافی مانگ۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ صورتحال بہت عام ہوتی جا رہی، اور بالخصوص ہمارا میڈیا اس چیز کو نارملائز کر کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام ڈراموں سے، ویب سیریز سے، پوڈ کاسٹ سے، سوشل میڈیا سے، ٹک ٹاک سے، ہر طرح سے، الیکٹرانک میڈیا سے، جو ہے نا پرنٹ میڈیا سے، اسکولوں اور کالجوں کے ماحول سے، یونیورسٹیز کے نصاب سے ہمیں گھول کر یہ پلایا جا رہا ہے کہ یہ سب نارمل باتیں ہیں، یہ انسانی فطرت کے تحت باتیں، اس پہ قدغن لگانے والا اور اس پہ سختی کرنے والا دقیانوس ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم روز بروز بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، روز بروز۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا، ذرا معاشرے میں نکل کے دیکھنا، باپ شریف آدمی نظر آئے گا، ماں اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہوئی سر پہ دوپٹہ رکھ کے مناسب لباس میں ہوگی، لیکن بیٹی جینز میں ہوگی،
بیٹی حیا باختہ ہو اور وہ باپ بھی چپ کر کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ماں بھی چل رہی ہے اور وہ روزانہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نت نئے قسم کے فیشن زدہ لباس پہن کر یونیورسٹی بھی جاتی ہے، کالج بھی جاتی ہے، اکیڈمیز بھی جا رہی ہے، پارٹیاں کرنے بھی جا رہی ہے، اور سب چپ کر کے بیٹھے ہو. کیا وجہ؟ یہ وجوہات. جب ہم برائی کو ایکسپٹ کر لیتے اور جب برائی ایکسپٹ کر لی جاتی ہے پھر اللہ رب العزت کے وہ عذاب آتے ہیں جن کا شکار ہر کوئی ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی کسی قوم کے اندر اجتماعی طور پر بے حیائی اور بد کرداری عام ہو جاتی ہے اللہ ان کے اوپر ایسی بیماریاں، طاعون اور اس سے متعلقہ وبائیں جو مسلط کر دیتا ہے اور ایسی بیماریاں ان کے اندر آ جاتی ہیں آپ نے فرمایا جن کا نام ان کے پچھلوں نے نہیں سنا تھا. نئے نئے قسم کے وائرس، نئی نئی قسم کی بیماریاں ہم سن رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کبھی نام نہیں سنا تھا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کے عذاب آتے. اب ساتھ میں کہا انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً غلطی تو تیری ہی. بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یہ بات تھوڑی سی جب محل سے باہر نکلی تو اس کے کیا بتنگڑ بننے شروع ہوئے اور اس کے نتیجے میں اس نے کیا کھیل کھیلا اس پہ اگلی آیات پر بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.